السلام علیکم طلباء، آج ہم اپنی اس ویڈیو سیریز میں ناول سے متعلق بات کریں گے۔ ناول کی تعریف، اس کے اجزائے ترکیبی اور اس کا آغاز و ارتقاء ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ناول کی تعریف۔ تو لفظ ناول انگریزی زبان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے نئے اور انوکھے کے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے اور انگریزی میں یہ جو لفظ ہے یہ اطالوی زبان سے بھی لیا گیا ہے، جس کے معنی ہے نیا یا نئے قصوں کو ترتیب سے پیش کرنا۔ تو زندگی کی عکاسی کرنے والے مسلسل قصے یا کہانی کو ناول کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی کی جدید صنف ہے جو داستان کے بعد منظر عام پر آئی۔ وقت کی ضرورت اور زمانے کے حالات کے سبب ناول وجود میں آیا۔ ناول میں داستان کے برعکس زندگی کی حقیقتوں کو بے نقاب کیا گیا۔ ناول اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ ناول سیاسی، سماجی، اخلاقی، اصلاحی، تاریخی سبھی موضوعات پر لکھے گئے ہیں۔ ناول داستان کے بعد وجود میں آیا، جبکہ داستان کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ یہ ما فوق الفطرت عناصر سے گھری ہوتی ہے، جس میں جن، بھوت، پری، بادشاہوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ داستان اس دور میں لکھی جاتی تھی جب فرصت اور فراغت بہت ہوا کرتی تھی، جبکہ ناول اس کے برعکس حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو فن یا تکنیک کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ناول کے 7 اجزائے ترکیبی ہیں۔ سب سے پہلا ہے اس میں کہانی، دوسرا ہے پلاٹ، پھر ہے کردار، چوتھا ہے مکالمے، پانچواں ہے زمان و مکان، چھٹا اسلوب اور ساتواں ہے نقطۂ نظر۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہانی کی۔ کہانی ناول کا بنیادی جز ہے۔ ناول میں کہانی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کسی بھی صنف ہو، کوئی بھی اصناف ہو، اس میں کہانی جو ہے وہ اتنی دلچسپ ہونی چاہیے کہ قاری کو وہ اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ سبھی نثری اصناف، چاہے وہ داستان ہو، مختصر افسانہ ہو، ڈرامہ ہو یا پھر ناول، سبھی میں کہانی کا اہم اور بنیادی حصہ ہوتا ہے۔ ناول میں حقیقی اور اصلی زندگی کی کہانیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پلاٹ۔ پلاٹ بھی ناول کا ایک اہم جز ہوتا ہے۔ پلاٹ میں واقعات کو ترتیب کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، جس میں ربط و تسلسل کا ہونا ضروری ہے۔ کہانی میں مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ ایک قصہ یا واقعہ کو دوسرے قصے یا واقعے پر جوڑ کر جو اثر پڑتا ہے وہ نمایاں ہونا چاہیے۔ پلاٹ 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مربوط پلاٹ، یعنی گتھا ہوا جو مسلسل چلتا ہے، ایک کے بعد ایک اس میں چلتے رہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے غیر مربوط پلاٹ جو بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ مربوط پلاٹ میں غیر اہم واقعات اور کرداروں کو بڑے پیمانے پر پیش نہیں کیا جاتا، جبکہ اس میں صرف ضروری اور اہم واقعات اور کرداروں کو ہی برتری دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے غیر مربوط پلاٹ۔ تو غیر مربوط پلاٹ وہ ہوتے ہیں جو بے شمار واقعات، قصے اور کرداروں سے بے ترتیب انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا اہم جز ہے کردار۔ ناول میں حقیقی زندگی کے جیتے جاگتے، چلتے پھرتے کردار ہوتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ کردار ہی کہانی کو آگے بڑھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ ناول کے کرداروں کی سب سے بڑی اور اہم خوبی یہ ہے کہ وہ حقیقی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ جیسے ڈپٹی نذیر احمد کا ناول مرات العروس میں اصغری اور اکبری کا کردار دکھایا گیا ہے۔ ناول توبۃ النصوح میں مرزا ظاہردار بیگ اور مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان ادا کا کردار اتنے حقیقی معلوم ہوتے ہیں کہ ان پر فرضی و خیالی ہونے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ ناول میں ہمیشہ 2 طریقے کے کردار ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سپاٹ، جنہیں ایک رخی یا ایک ہی طریقے کا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہوتے ہیں پیچیدہ یا پہلودار جو گھما پھرا کر پیش کی